BLA اور TTP کے اگینسٹ جو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں امریکی جو معاونت ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر موجود ہے، اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے؟ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے یا پھر امریکہ ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں اور نیشنل انٹرسٹ ہیں جہاں پہ وہ کوئنسائڈ کرتے ہوں تو وہاں تو یقینی طور پر ہمیں اپنے مفادات کو ہی اس کا مجمع نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر پاکستان نے اس چیز کے لیے بہت اویئرنیس پیدا کی ہے کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، اور ہمارے اگینسٹ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں مختلف ممالک بھی انوالوڈ ہیں جو کہ اپنی دشمنی کے راستے نکالتے ہیں ہمارے خلاف، اور یہ جو آپریشن سندور ہے وہ اس وقت دہشت گردی کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے خلاف چل رہے ہیں. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو ہم آبویسلی ابھی میں پچھلے دنوں KPK گورنمنٹ جو تھی وہ بھی بہت زیادہ اس ساری سچویشن میں انوالوڈ تھی اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی. تو ان کی جو آبزرویشن ہم نے دیکھی ہیں وہ وہ بہت زیادہ کنسرنس تھی. وہ پبلک انٹرسٹ کو بھی دیکھ رہے تھے، اپنے پولیٹیکل جو ان کے الائز ہیں ان کے فیڈ بیک کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں نیشنل انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھا ہوا تھا. تو ایک پورا ہولسٹک ایک آپریشن ہو رہا تھا جو کہ تمام چیزوں کو ان کنسیڈریشن رکھتے ہوئے. بٹ درائی صاحب دیکھیے، وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اے کامن اینیمی، اور ظاہر ہے TTP ہو یا BLA ہو، یہ کامن اینیمی ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ کس جگہ پر موجود ہے. ہم نے گڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اور اس میں انہوں نے اس طرح کی کسی بھی آپریشن کی مخالفت کی، اور پھر اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی ٹویٹ ہم نے دیکھی، اور پھر ظاہر ہے ریاست جو ہے از بیہائنڈ آر اینیمیز، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے ان کے پیچھے جایا جائے. اس کے لیے کیسی بھی مشینری کا، کیسے بھی اکوپمنٹ کا، کیسے بھی انسٹرومنٹس کا، آرمز کا استعمال کرنا پڑے، وہ دے آر بیہائنڈ دوز ٹیررسٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جب یہ پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکلی کوئی گورنمنٹ ہاڑے آئے گی، یا پولیٹیکل پارٹی کو ناگوار گزر رہا ہے، یا اس سے کوئی انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی؟ دیکھیں شروع میں جو ایک سٹیٹمنٹ آئی وہ تھوڑی سی اگنورنس پہ بیس تھی میرے خیال، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے جب اس پورے معاملے کے اوپر ڈسکشنز کی اور جب وہ اس میں انوالو ہوئے، تو میں نے ریسنٹ جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں ان کی اپروچ میں بالکل ایک مختلف اپروچ ہوئی ہے، اور اس وقت وہ بڑے بھرپور طریقے پہ اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ منیمم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ، منیمم سیویلین کی ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ. اور میری ملاقات بھی ہوئی تھی بیرسٹر سیف سے بھی ہوئی، اور دوسرے جو حکومتی وہ ذمہ داران ہیں ان سے جو میری بات چیت ہوئی، اس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طرح دیکھیں ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہوتی ہے ریاست. جو ریاست کے امور ہوتے ہیں وہ سیاسی معاملات سے اوپر ہوتے ہیں، اور جب نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ. دیکھیں درائی صاحب، آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ہم نے اس کا مختلف دیکھا ہے. مطلب وہ پالیٹکس پہلے ہے، اور ریاستی معاملات کے اندر بھی پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے اس کو زیادہ شاید ویٹیج دی جاتی ہے. وہ پریس کانفرنس بھی اسی بات کا مظہر ہے. اور پھر ظاہر ہے ہمارا جو دشمن میڈیا ہے وہ اس طرح کی رپورٹس کر رہا ہے. باجوڑ کے اندر اتنے لوگوں کی نقل مکانی ہو گئی، اتنے لوگوں کا گھروں سے نکل گئے، وہاں پہ کرفیو اور یہ سب چیزیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل پارٹی یا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں تو کرتی ہے کہ شاید ہمارے لوگوں کو قبول نہیں ہے ایسا کوئی بھی آپریشن. میرا خیال ہے کہ جب اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے انٹروین کیا اور اس کے بعد اسٹیٹ کے جو اپریٹس ہیں انہوں نے بھی سارے معاملات میں دیکھیں، اس میں KPK کے معاملات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت اور جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ اس کو بہت کیئرفلی ڈیل کر رہی ہے. اور یہ بھی میں انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ KPK گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ انگیجڈ ہیں، اور ان کو آن بورڈ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں سارے معاملات کو لے کے. تو میں جتنا میرا نالج ہے میں اس بنیاد پہ بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو بھی آپریشن ہوگا
اس میں وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے عوام اور جو اسٹیٹ مشینری ہے انشاءاللہ وہ ہینڈ ان گلو کی طرح موو کریں گے. دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو ریسنٹ جو انہوں نے ڈفرینٹ جرگے کیے ہیں اور جو ڈفرینٹ کنسلٹیشن ہوئی ہیں اس میں یہ سوال پوچھا گیا وہاں کے شہریوں سے بھی کہ بھی آپ بتائیں یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپریشن کے بغیر، کیا آدمی کے آپریشن کے بغیر اتنا بڑا، جب وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ لے کے وہاں آئے ہوئے ہیں اور ہیوی ان کے پاس ویپنری موجود ہے، اس کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ تو یہ تمام جب اویئرنیس پیدا کی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں ایک سوچ کے اندر ایک بہتری آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو حکمت ہے، اور میں یہ اسٹیٹ کی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کنفرنٹریشن کو بڑھانے کے بجائے وہ اس کو کم کر رہے ہیں، اور وہ اس میں اپوننٹس یا دشمن پیدا کرنے کے بجائے وہ ہر پولیٹیکل ایلیمنٹ کو اور ہر جو وہاں پہ موجود انڈیویجول ہے اس کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کرتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ میں موو کر رہی ہے ہماری اسٹیٹ. ٹھیک، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب گنڈا پور صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد ان کے اپنے ہی لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آپ نے ایسا کوئی کام نہ رکوایا تو ہم چیف منسٹر کا گھیراؤ کریں گے یا چیف منسٹر آفس کے باہر دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ بٹ ناؤ پی ٹی آئی از ڈیسائیڈڈ ٹو گو ود اسٹیٹ، کہ وہ جو چاہتے ہیں جو ان لائن ود اسٹیٹ ہونی چاہیے ہماری پالیسی، اور الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو بھی؟ دیکھیں اس میں اسٹیٹ کی طرف سے ایک چیز میں جو پازیٹیو رول پلے کیا گیا ہے کہ وہ ایسے کوئی اسٹیٹ پارٹی نہیں. دورانی صاحب انفارچونیٹلی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. I have to take a very quick short break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، بڑی امپورٹنٹ سٹوری شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.